کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پھول بھی آپ یاد رکھ لیجئے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ثواب بھی اتنا زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی جائز کام سے قبل اگر اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس جائز کام میں ثواب بھی پڑ جاتا ہے۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم بھی اپنے سلسلے کے حوالے سے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخیر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو اول تاخیر ملاحظہ کریں گے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم تحریر فرما لیں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اپنی ڈائری اور قلم لے کر اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے، اور جو دعائیں بیان کی جائیں، جو اراد و وظائف بتائے جائیں، جو پڑھنے کے لیے دعائیں بیان کی جائیں، جو روحانی علاج اور مدنی پھول بیان کیے جائیں، ان کو تحریر بھی فرما لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اراد و وظائف اور مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک بھی ہم سن لیتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کرائی ہوں گی، اور یقیناً آپ روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے منتظر ہوں گے، اور منتظر بھی ہوں گے، آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کال سنا دیجیے۔ میرا نام فضل اللہ ہے، استخارہ کروانا ہے۔ میری روزی جو ہے رکی ہوئی ہے، کیا ہے بندش ہے، کیا ایک مرتبہ ملی پھر وہ چھوٹ گئی، پھر دوسری مرتبہ ملی دوسری مرتبہ چھوٹ گئی۔ ابھی میں کافی پریشان ہوں، ایک بچی ہے میری تلیسیمیا پیشنٹ، میں بہت غریب ہوں، میں ابھی کیا کروں، میں کافی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. فضل اللہ نام آپ نے بتایا، روزگار کے حوالے سے بھی آپ کافی پریشان ہیں. بچی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ شاید تھیلیسیمیا کا مرض، آپ نے بتایا کہ تھیلیسیمیا کا مرض ہے اور کافی مشکل میں ہیں. بالکل آپ کا بھی ہم استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابر اقبال بات کر رہا ہوں شور کوٹ سے. پھاڑا کروانا تھا. ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ گھر ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسرا میرا بیٹے ہیں دو، محمد عبداللہ اور حسیب احمد، ان کے بارے میں پتہ کرنا تھا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا، ٹانسلز ہیں ان کو، تو اس سلسلے میں پتہ کرنا تھا کہ ان کا آپریشن کروائیں یا نہیں کروائیں. اس کے لیے ہمیں استخارہ کر کے آپ مہربانی کر کے بتائیں. انشاءاللہ عز و جل. بالکل بابر اقبال بھائی، آپ کا بھی ہم استخارہ کریں گے. اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دو بیٹے ہیں آپ کے، عبداللہ اور حسیب احمد، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے ان کا، تو استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپریشن کروانا بہتر ہے یا نہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بابر اقبال بھائی آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے، اور پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے اس کے مطابق عمل بھی فرمائیے گا. انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعجاز علی بات کر رہا ہوں سکھر سے. سر میرا یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے، چھوٹی سی برتن کی دکان ہے. وہ کبھی بڑھتی ہے کبھی خالی ہو جاتی ہے. مطلب اس میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی رہتی ہے. ذرا اس کے لیے فرمائے کچھ ارشاد وزیر روحانی کو علاج بتائیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. یقیناً آزمائشوں میں ہیں آپ، صبر کیجئے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے. اعجاز علی بھائی آپ نے سکھر سے کال کیا اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ پرچون کی دکان ہے اور کبھی چلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے، آمدنی میں برکت کا روحانی علاج آپ نے جاننا چاہا ہے. تھوڑا سا انتظار کیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی درود پاک پڑھیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروانے کا فرمایا ہے وہ بھی درود پاک پڑھیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. سب سے پہلے
فضل اللہ نام آپ نے بتایا تھا، تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی روزی رکی ہوئی ہے، روزگار کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روزگار کے اسباب بنتے ہیں پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر ایک روزگار ملا پھر وہ چھوٹ گیا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک بچی ہے بہت بیمار رہتی ہے اور تھیلیسیمیا کا اسے مرض لگ گیا ہے۔ تو فضل اللہ بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ روزگار کے حوالے سے بندش وغیرہ کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ فضل اللہ بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ بندش ختم ہو جائے تو آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو یا رزاقو، 550 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور آپ کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، وہاں پر الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، تو آپ اپنی بندش کی کاٹ بھی کروا لیجئے۔ بندش کی کاٹ ہو جائے گی، بندش کا توڑ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی ایک چھوٹی بچی ہے اور بہت وہ بیمار ہے، تھیلیسیمیا کا اسے مرض ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے اور شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ فضل اللہ بھائی، روحانی علاج آپ اپنی بچی کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الفاتحہ اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر وہ پانی پر دم کر کے آپ پانی اپنی بچی کو پلانے کا معمول بنائیے، بچی کو پلاتے رہیے، کھانے پر دم کر کے وہ کھانا بھی بچی کو کھلاتے رہیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ اور آپ چاہیں تو آپ اپنی بچی کے لیے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں۔ اور پڑھنے کے لیے آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بابر اقبال بھائی، آپ نے شور کوٹ سے کال کی اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، وہ گھر ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے بابر اقبال بھائی آپ کا استخارہ کیا تو آپ کے گھر پر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا گھر بالکل ماشاءاللہ بہتر ہے، اس میں آپ رہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ہمارے گھر میں برکتیں ہوں تو روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ ایسا کیجئے کہ گھر میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ آپ سورۃ البقرہ پڑھ کر گھر کے 4 کونوں میں دم کر دیجئے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے گھر کے 4 کونوں میں دم کر دیجئے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ سورۃ البقرہ پڑھ کر گھر کے 4 کونوں میں دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر سے شیطان بھی چلا جائے گا اور مزید انشاءاللہ عز و جل برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ اور حسیب احمد آپ کے 2 بیٹے ہیں، تو ان کو بھی کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے، تو آپ نے یہ معلوم کرنا چاہتا کہ بچوں کا آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں، استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ تو بابر اقبال بھائی، اس حوالے سے آپ کے بچوں کا استخارہ کیا تو استخارے میں اشارہ یہ آ رہا ہے کہ آپ مزید 2-4 ڈاکٹروں سے اور مزید مشورہ کر لیجئے، جو وہ کہیں ان کی رائے پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ تو جو ڈاکٹر کہیں اسی کے مطابق عمل فرما لیجئے۔ اگر اکثر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کروا لیا جائے تو آپ بالکل آپریشن کروا لیجئے، اور اگر اکثریت یہ کہتی ہے ڈاکٹروں کی کہ آپریشن نہ کروایا جائے، ایسے ہی علاج کروائیں اور مزید دوائیاں لیتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل فرق پڑ جائے گا، تو آپ آپریشن نہ کروائیں۔
اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. بابر اقبال بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ایسے عطا کردہ روحانی علاج موجود ہیں. بیماروں نے پڑھے جن کو آپریشن ڈاکٹروں نے بتا چکے تھے تو روحانی علاج پر عمل کیا, تعویذات عطاریہ حاصل کیا, اس کے مطابق انہوں نے اپنا روحانی علاج کیا تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ عز و جل آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئی اور روحانی علاج کی برکت سے ہی شفا پا گئے. تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ یا حیو, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے, یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بغیر آپریشن کے ہی شفا نصیب ہو جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ہمارے بچے جلدی شفا پا جائیں, جلدی ان کی بیماریاں دور ہو جائیں, صحت یاب ہو جائیں, تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے, کارڈ بھی کروا لیجئے ان بچوں کی بیماریوں کی, اور تعویذات عطاریہ بھی بیماریوں سے حفاظت کے لیے حاصل فرما لیجئے. الحمدللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے بچے صحت یاب ہو جائیں گے, ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی اور آپریشن کی نوبت بھی نہیں آئے گی, اور بغیر آپریشن کے آپ کے بچے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اعجاز علی بھائی, انہوں نے سکھر سے کال کیا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی پرچون کی دکانیں کبھی چلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے, آمدنی میں بھی برکت نہیں ہے. تو اعجاز علی بھائی آپ مایوس نہ ہو, اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہیے اور اس حال میں بھی شکر ادا کرتے رہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جائز آمدنی میں برکتیں عطا فرمائیں, آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں, آپ کے جائز رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اعجاز علی بھائی. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجیے. یہ روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنجسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی دکان پر یا کاروبار کی جگہ پر کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکا دے تو وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور کاروبار میں برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دکان میں لٹکا دیجئے. دکان میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی, کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی آمدنی میں بھی برکت ہوگی. اور آمدنی میں برکت کا ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں برکت ہو تو آپ ایسا کیا کریں اعجاز علی بھائی, جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, سامان دے رہے ہیں یا سودا دے رہے ہیں دکان پہ سے آپ, تو دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. اور جب آپ کسی سے پیسے لیں, لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے, دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. تو جائز لین دین کے وقت پیسے لیتے اور دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں برکت ہو جائے گی. اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بلا تاخیر مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں, کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالثواب اختاری ہے, میں پنڈ عادل خان سے عرض کر رہا ہوں. میں نے استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں پریشانی اور کاروبار نہیں ہے, یہ استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بتا دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالطواب بھائی بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے, آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے, مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. جی سر, میں بمبر سے بول رہا ہوں. میرا بیٹا تقریباً 11-12 دن ہوئے ہیں, پیچھے بہت بڑا سا پھوڑا نکلا ہے. ابھی سارے ایسی چیز مل جائے سر, دانے نکل آئے, پھوڑا نکل آیا ہے. بالکل انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے, پھر اس کا ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر محمود ہے, والد کا نام محمد اسلم ہے. میری بیوی کا نام سمیرہ شاہین ہے, وہ بہت بیمار رہتی ہے. روحانی علاج پلیز بتا دیں.
گھر والے بہت بیمار رہتے ہیں، بچوں کی والدہ آپ کی کافی بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے طاہر محمود بھائی. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام حامد ہے اور میرا کام جو ہے کاروبار میں جانے کی رکاوٹ ہو رہی ہے. کاروبار میں جائے دکان لے رہے، دکان میں کوئی کاروبار نہیں میرا چلتا ہے. کاروبار میں رکاوٹ ہے، دکان لینا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کے کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں. سب سے پہلے ہمارے عبدالطواب بھائی نے کال کی اور استخارے کا فرمایا تھا. عبدالطواب بھائی پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہم استخارہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں ان کو پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی درود پاک پڑھیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبدالطواب بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا. آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ گھر میں پریشانی ہے بہت زیادہ اور کاروبار نہیں ہے، تو عبدالطواب بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ فی الوقت آپ آزمائشوں میں ہیں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی پریشانیاں ہیں اور کاروبار بھی نہیں چل رہا. تو آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیے اور یقین کامل کے ساتھ آپ استغفار کی کثرت کیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے استغفار کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل عبدالطواب بھائی آپ کے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہاں پر ایک مشورہ بھی سماعت فرما لیجیے. آپ نے عبدالطواب بھائی پنڈ دادن خان سے کال کی، تو اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ان آزمائشوں کی کارڈ کروا لیجیے، تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے اور پڑھنے کے لیے آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمارے بھمبر سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی اور فرمایا کہ بچے کو 11-12 دن سے پھوڑا نکل آیا ہے، دانے نکل آئے. تو روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے فیضان اوراد کے باب میں کہ اگر کسی کے پھوڑا نکل آئے، پھنسیاں نکل آئیں یا جسم میں دانے نکل آئیں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو. 3 مرتبہ پڑھ کر اس پھوڑے پر، اس دانے پر دم کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل دانے بھی ختم ہو جائیں گے، پھوڑے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے. تو جس اسلامی بھائی نے کال کی بھمبر سے تو وہ اپنے بچے پر 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں طاہر محمود بھائی. آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچوں کی والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں،
تو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. تو آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے, تحریر بھی فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے گھر والے خود یہ عمل کر سکتے ہوں تو وہ خود عمل کر لیں کہ یا کبیرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے, یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہو جائے گی اور شفا نصیب ہوگی. یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور یہی وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں طاہر محمود بھائی, تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے اور کارڈ کا عمل کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے حامد بھائی نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, آپ دکان لینا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بن پا رہا. تو حامد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے, یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس جو کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل آپ کے پورے ہوتے چلے جائیں گے. ایسا مجرب یہ روحانی علاج ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنسولہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے جائز کام پورے نہ ہوتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت فرما لیں حامد بھائی اور طاہر محمود بھائی, علی بھائی جنہوں نے کال کی اور اپنے مسائل بیان کیے, مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی فرما لیجئے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے ہیں. بے اولادوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں جا کے دعائیں کی, اللہ کے کرم سے انہیں اولاد نصیب ہو گئی. جن کے کاروباری مسائل تھے, روزگار کے حوالے سے پریشان تھے, تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے صدق دل کے ساتھ اس نیت کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیا کہ وہاں جا کے میں دعائیں کروں گا, میرا روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو الحمدللہ عز و جل قافلے کی برکت سے, وہاں جا کر دعائیں کرنے کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں, کاروباری مسائل ان کے حل ہو گئے اور تمام معاملات ان کے بہتر ہو گئے. تو آپ بھی نیت فرما لیجیے, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب احمد ہے, میری والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے, میں لاہور میں میری ایجوکیشن BA ہے اور میں مسلسل 3 سال سے جاب کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ کچھ جادو وغیرہ کے اثرات ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر لیں. آپ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ استخارہ کر کے میں اپنا کام سٹارٹ کروں یا مجھے کچھ جاب مل جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب احمد نام آپ نے بتایا, لاہور سے مرکز الاولیاء سے کال کی. شعیب بھائی بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا بھی استخارہ کریں گے, آپ کو پھر ہم انشاءاللہ استخارے کے بعد ہی بتا سکیں گے کہ آپ جاب کریں یا اپنا ہی کوئی کاروبار شروع کریں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے, استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. محمد آصف ولد محمد علی, ہمارے کاروبار میں مشکل پیدا ہو رہی ہے, کسی کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار میں مشکل پیدا ہو رہی ہے, اللہ آسانی فرمائے, آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ, بالکل آپ کا بھی استخارہ کریں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا آصف بھائی, پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم اطاری کنی گور سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے, ابو کے پاؤں میں اکثر آپ تلیوں میں آگ لگی رہتی ہے. برائے مہربانی, ابو کا نام محمد سلیم ہے, والدہ کا نام غلام بی بی ہے. استخارہ کروانا ہے, مگر طویت بھی اور کسی سے خریدے ہیں مگر فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, برائے مہربانی استخارہ کر کر ہمیں بتا دیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد صاحب کے پاؤں میں, ان کے تلووں میں آگ لگی رہتی ہے, شاید گرمی محسوس ہوتی ہوگی, جلن محسوس ہوتی ہوگی, اور آپ نے کسی اور جگہ سے بھی تعویذات لیے لیکن بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوا. بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کے والد صاحب کا ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے تسلیم بھائی, آپ مزید کال ہوں تو بھی چلا دیجیے. فقیر محمد بحرین تو بول رہا جی. کوئی کام نہیں سیدھا ہوندا تے خیالات بھی خواب بھی برے برے آندے ہیں جی. 19 سال ہو گئے جی. استخارہ
رونا جی۔ جی تھوڑا سا انتظار فرمائیے فقیر محمد بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق احمد بات کر رہا ہوں جی، سائی وال سرگودا، اور میں بھائی جان جو بھی میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، جو کام شروع کرتا ہوں اس میں نقصان بہت جاتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو۔ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اشفاق احمد بھائی بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی استخارے کرنے کا فرمایا وہ درود پاک پڑھیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ تو وہ اسلامی بھائی ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے شعیب احمد بھائی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ 3 سال سے آپ جاب کی تلاش میں ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، لیکن نہیں مل پا رہی، اور آپ نے یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ میں جاب کی تلاش میں لگا رہوں، جاب کروں یا اپنا ہی کوئی کام اسٹارٹ کر لوں۔ تو شعیب احمد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا کہ تو استخارے میں بظاہر آپ پر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں، اور استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی اچھی جگہ جاب مل جاتی ہے تو بالکل آپ بلا تاخیر وہاں پر رابطہ کر لیں اور جاب کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اور اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، اتنی آپ کی حیثیت ہے کہ اگر آپ اپنا نیا کام شروع کر سکتے ہیں تو بالکل آپ وہ بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے۔ جو آپ کے لیے کرنا آسان ہو وہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اسی میں آپ کے لیے برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ شعیب احمد بھائی آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ روزگار کے حصول کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور آپ کو اچھی جگہ روزگار نصیب ہو جائے گا۔
اس کے بعد ہمارے محمد آصف بھائی آپ نے کال کیا اور آپ نے فرمایا کہ کاروبار میں مشکل پیدا ہو رہی ہے اور آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، آپ کے کاروبار پر نظر بد ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ 100 مرتبہ یا سمیعوں یا سمیعوں یا سمیعوں یا سمیعوں 100 مرتبہ پڑھیں اور اس دوران گفتگو نہ کریں۔ یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی۔ ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی اور کاروباری مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے تسلیم اتاری بھائی نے کال کی اور فرمایا کہ والد صاحب کے پیروں میں تلووں میں ان کی آگ لگی رہتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلن ہو رہی ہے، اس طرح کا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو اس حوالے سے تسلیم بھائی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے، باقی ایسا کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج میں سماعت فرما لیجئے، آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مغنیو یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کے اپنے پیروں کے تلووں پر، پاؤں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور یہ جو بیماری ہے ان کی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد فقیر محمد بھائی آپ نے جو کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا اور برے خیالات بہت آتے ہیں، تو روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے۔ 100 مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر، روزانہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ برے خیالات آپ کو بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برے وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے، گندے خیالات، برے خیالات آنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اشفاق احمد بھائی آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا اشفاق احمد بھائی، تو استخارے میں بظاہر کوئی جادو، جنات، عملیات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں، ان آزمائشوں کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور کام آپ کا پورا نہیں ہو پاتا، تو آپ مایوس نہ ہو، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، روزانہ 20 مرتبہ آپ نے یا مقتدرو پڑھنا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام بھی پورے ہوں گے اور آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ تو روزانہ 20 مرتبہ آپ نے یا مقتدر پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد شعیب راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرے گھر میں بہت زیادہ بیماری ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے، میں خود بیمار رہتا ہوں۔ برائے مہربانی سہارا کیجیے اور اس کا روحانی علاج بتائیے۔ اور میرا اوپر بہت زیادہ قرض کا بوجھ ہے، تو میں قرض اتارتا ہوں لیکن وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کی تمام بیماریاں دور فرمائے، آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ شعیب بھائی آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور بول رہا ہوں شارجہ سے، لاہور سے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا، تو میرا استخارہ دیکھ کر بتائیں مجھے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. کام میں جانے کا دل نہیں کرتا؟ کیوں دل نہیں کرتا بھائی منظور بھائی؟ کام تو کرنا چاہیے، رزق کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا. کوشش کیجیے. آپ کا استخارہ کر کے بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، جس کی برکت سے آپ کا کام پہ جانے کا دل کرنا شروع ہو جائے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشد بول رہا ہوں برے والا سے. ہم جو اس مکان میں رہتے ہیں نا، جس مکان میں، وہ ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی گاہک نہیں لگ رہا ہے اس کا. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جہاں فروخت ہو جائے. جس مکان میں رہتے ہیں وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی گاہک نہیں لگ رہا، وظیفہ آپ نے معلوم کیا ہے. بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج اس کا بتائیں گے ارشد بھائی. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں محمد سلیم دور سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. میرا بچہ گم ہوا ہے تے 5 سال ہو گئے ہیں، نہیں لبدا پیا. استخارہ کرانا سی کہ میں بچہ گم ہو گیا ہے. سلیم بھائی اگر آپ بچے کا نام ہمیں بتا دیتے تو آپ کا استخارہ، آپ کے بچے کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیتے. نام تو آپ نے بتایا نہیں. بہرحال ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ایسا بتائیں گے کہ اس روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے بہت جلد آپ کا بچہ واپس آ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک مدنی پھول آپ ذہن نشین فرما لیں، ایک بات سماعت فرما لیں. جب بھی آپ استخارہ کرنے کے لیے، کروانے کے لیے کالز کریں یا روحانی علاج جاننے کے لیے کالز کریں، تو جیسا کہ بارہا عرض کیا جاتا رہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سلام کریں. سلام کرنے کے بعد اپنا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں. اور نام بتانا ہرگز نہ بھولیں. نام یہ لازمی بتائیں تاکہ استخارہ بآسانی کیا جا سکے، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتا سکیں. اگر آپ نام مکمل نہیں بتائیں گے یا نام صحیح طرح سے نہیں بتائیں گے یا نام صاف اور واضح الفاظ میں نہیں بتائیں گے یا اپنا مسئلہ مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں بتائیں گے یا اپنا مسئلہ مکمل واضح نہیں کریں گے تو استخارہ کرنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا استخارہ بھی نہ کیا جا سکے اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو نہ بتا سکیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنا نام مکمل بتائیں اور جس کا آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا بھی نام لازمی بتائیں. تو سلیم بھائی آپ نے دیکھیں قصور سے کال کی اور پنجاب سے کال کی، اور آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے بچہ گم ہو گئے. ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر دیتے، آپ کے بچے کا استخارہ کر دیتے اگر آپ نام بتا دیتے. تو نام آپ نے بتایا نہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج ضرور بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا. یہ روحانی علاج آپ تحریر فرما لیجیے اور اس کے مطابق عمل فرمائیے گا. بچہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بہت جلد واپس آ جائے گا. ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کرنے کا بھی کہا. اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے. آپ بھی درود پاک پڑھیے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی محبت اور شوق کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے، جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے شعیب بھائی، آپ نے راول پنڈی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ گھر میں سبھی افراد بیمار رہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ پر قرضے کا بوجھ بھی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور فرمائیں، آپ کے گھر کی تمام بیماریاں دور فرمائیں، گھر کے جملہ افراد کی بیماریاں دور فرمائیں اور بارے قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائیں۔ آپ کا استخارہ کیا گیا شعیب بھائی، تو استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے تمام ہی افراد بیمار رہتے ہیں، اور بارے قرض سے بھی آپ کو خلاصی نصیب ہو جائے، اس کا آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، اور بیماریوں سے بھی حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ شعیب بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کر کے گھر میں کم از کم ایک مرتبہ تو 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے۔ یا سلامو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سلامو 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے گھر کی تمام ہی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے تمام ہی افراد صحت یاب ہو جائیں گے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کرنے کے بعد ایک پانی کی بوتل پہ آپ دم کر کے رکھ لیں، پھر وہ دم والا پانی آپ بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، گھر کے تمام ہی افراد کو وہ دم والا پانی پلائیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں، گھر سے بہت جلد آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے تمام ہی افراد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ پر قرضہ بھی ہے، قرضے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل قرضہ آپ کا اتر جائے گا۔ اور یہ دعا تو ایسی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ تو شعیب بھائی، آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اس یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا، اگر ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجیے۔ راول پنڈی میں بھی الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ موجود ہے، فنان مدینہ سے آپ مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے، اس میں یہ قرضہ اتارنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے منظور بھائی نے کال کی مرکز الاولیاء لاہور سے۔ منظور بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کا کام میں جانے کا دل نہیں کرتا تو استخارہ کر دیجئے۔ استخارہ کیا منظور بھائی آپ کا؟ تو استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی نظر بد وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف سستی کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ سستی کرتے ہوں گے، جانے کا آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا، ذہن نہیں بن پاتا ہوگا، اور استخارے میں بھی اشارہ آ رہا ہے سستی کا، تو اللہ کرے آپ کی یہ سستی دور ہو جائے۔ اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ ایک دعا ہے منصور بھائی، ایک دعا ہے، وہ دعا آپ سماعت فرمائیے، وہ وظیفہ آپ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ دعا آپ پڑھا کریں، یہ وظیفہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی اور کام پہ جانے کا دل بھی کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے چونکہ مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی، تو لاہور میں مرکز الاولیاء میں کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنی سستی کی کارڈ بھی کروا لیجیے اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے، کام پہ جانے کا انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے ارشد بھائی نے بھورے والا سے کال کی اور فرمایا کہ وہ جس مکان میں رہتے ہیں اور تو وہ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں لیکن گاہک نہیں لگ پا رہا، تو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مکان بآسانی فروخت ہو جائے، بک جائے۔ تو ارشد بھائی، یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سمیعو یہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں،
اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں، 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مکان بآسانی فروخت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے محمد سلیم بھائی نے کال کی قصور سے، پنجاب سے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ سلیم بھائی اگر آپ نام بتا دیتے بچے کا تو استخارہ بھی ہم کر دیتے، لیکن آپ نے نام نہیں بتایا، تو اس لیے فی الوقت آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد گھر کے جو 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ بچے کی واپسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اس روحانی علاج کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر گم ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ تو سلیم بھائی، یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، گھر کے 2 کونوں میں اذان دیں، 2 کونوں میں تکبیر کہہ کر پھر بچے کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کا گم ہوا بچہ واپس آ جائے گا۔ یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہوا ہو تو یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ مدنی پنسورہ ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اور اس میں صفحہ نمبر 233 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ واپس آ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اس کا ایک بہترین عمل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ تو آپ بھی لگے ہاتھوں یہ نیت فرما لیجیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری پریشانیاں دور ہوں اور میرے مسائل حل ہوں، میرے بیماریاں دور ہو جائیں، یا میرے گھر میں جو افراد بیمار ہیں وہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کیجئے، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے وہاں جا کر دعائیں کیجئے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں حل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرضداریوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔